یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت، ہائے میرے لیے افسوس کہ میں نے فلانے کو دنیا میں دوست کیوں بنایا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو میرے پاس نصیحت قرآن دین آ جانے کے بعد بھی یقیناً مجھے دین سے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کے لیے ہمیشہ دھوکہ ہی کا کام کرتا رہا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن یہ شکایت اللہ کے حضور پیش فرمائیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ ان آیات بینات میں یہ بات واضح ہے کہ انسان کو، بالخصوص ایک مسلمان کو، ایک مومن بندے کو دوستانہ تعلقات کس سے قائم کرنے چاہیے۔ حدیث میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ کیونکہ جس کے ساتھ شب و روز اٹھنا بیٹھنا ہو، کاروبار ہو، آنا جانا ہو، لین دین ہو اور گہرا تعلق ہو، تو اس کے زندگی کے اثرات اپنے دوست پر ضرور پڑیں گے۔ جیسی اس کی زندگی ہوگی ویسے ہی اثرات اس کے دوست کی زندگی میں آئیں گے۔ اگر وہ نیک ترین ہے تو دوست بھی دھیرے دھیرے نیک بن جائے گا، دوست بھی نمازی بن جائے گا، یہ دوست بھی قرآن خوان بن جائے گا۔ اس دوست کی زندگی کے اندر بھی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین داخل ہو جائے گا۔ اگر یہ دوست بے دین ہے، اس کی زندگی میں قرآن کریم نہیں ہے، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کی زندگی میں احکام اسلامیہ کے اوپر عمل کرنے کا کوئی داعیہ محرک نہیں ہے، تو دوست کے اثرات دوست پر بھی یہی پڑیں گے کہ دوست بھی بے دین ہو جائے گا، وہ بھی بے نمازی ہو جائے گا، وہ بھی قرآن کریم سے تعلق کھو بیٹھے گا۔ اور اگر اس کا یہ دوست ظاہراً مسلمان ہے لیکن فکراً اور باطناً مسلمان بھی نہیں،
فکری طور پر یہ یا یہودی ہے یا نصرانی ہے یا مجوسی ہے یا مرزائی ہے، تو اس دوست کے اوپر بھی اس کی زندگی کی گہری چھاپ پڑے گی. کیونکہ یہ واضح ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے. تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْهُ، تم جس کو دوست بنا رہے ہو، تم جس سے دوستی گانٹھ رہے ہو، جس سے تم گہرے تعلقات بنا رہے ہو، قائم کر رہے ہو، دیکھ لو اس کو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو. تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ نیک دوست کی کیا علامت ہے، ایک اچھے دوست کی کیا علامت ہے، اور ہم کیسے پرکھ لیں کہ جو دوست میرا بننے والا ہے، جس سے میں دوستی قائم کرنے والا ہوں، یہ اچھا آدمی ہے. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں اچھے دوست کی بیان فرمائی. فرمایا کہ بہترین دوست تمہارا وہ ہے من ذکرکم باللہ رؤیتہ، وزاد علمکم منطقہ، وذکرکم بالآخرۃ عملہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا کہ بہترین دوست کی، اچھے دوست کی 3 علامتیں ہیں. اچھا دوست وہ ہے جس کے دیکھنے سے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے، دیکھتے ہی تمہیں اللہ کا دھیان آ جائے، دیکھتے ہی تم اللہ کی ذات کا تصور میں ڈوبنے لگو، دیکھتے ہی تمہیں ایسی ذات یاد آ جائے جو کائنات کی مالک اور خالق ہے، تمہیں اللہ یاد آ جائے. من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کی زیارت ہی تمہیں اللہ کی یاد دلا دے. یعنی وہ اس قدر اسلام کا پابند، دین کا پابند، اعمال کا پابند ہو، اور اس کے دل میں اس قدر اللہ کی ذات پیوست ہو، اللہ کی ذات کی محبت پیوست ہو، وہ اس قدر اللہ کی یاد کرنے والا ہو کہ فوری طور پر جیسے ہی دیکھو اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ. دوسری علامت فرمائی وَزَادَ عِلْمُكُمْ مَنْطَقُهُ، تم اس کی گفتگو کو دیکھو، تم اس کے بول چال کو دیکھو، اس کی بول چال ایسی ہے، اس کی گفتگو ایسی ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہارے علم میں بڑھوتری ہو رہی ہے،
تمہیں اس سے علمی معلومات حاصل ہو رہی ہیں. یہ دوسری علامت ہے اچھے دوست کی. وَزَادَ عِلْمُكُمْ مَنْطَقُهُ، تمہارے علم کو زیادہ کر دے اس کی گفتگو. اور تیسری علامت بیان فرمائی وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، وہ جو اعمال کر رہا ہے، وہ جو طریقہ کار اختیار کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اس کے تمام طریقہ کار جو ہیں وہ اسلامی ہوں، اور اس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے، اس کے اعمال سے تمہیں آخرت یاد آئے کہ میرا دوست تو اس قدر اللہ کی ذات سے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگتا ہے، رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، اس کو آخرت کا اس قدر خیال ہے، اس کو آخرت کا اس قدر فکر ہے کہ آخرت میں ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کا جواب دینا پڑے گا. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سی بڑی بات بھی لکھی جا رہی ہے، رجسٹر بنایا جا رہا ہے، اور قیامت میں یہ ساری فائل کھولی جائے گی اور جواب وصول کیا جائے گا. اس کو اس چیز کا خوف ہے اور وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے، وہ سوچ سوچ کے قدم رکھ رہا ہے کہ میرا قدم کہیں شریعت کے خلاف نہ ہو، میرا قدم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں نہ ہو، میرا قدم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی مخالفت میں نہ ہو. اگر ایسا دوست ہے کہ اس کے اندر یہ تین علامات ہیں، اس کو تم دوست بنا لو. اس کی زندگی کے اثرات تمہاری زندگی میں سرایت کریں گے، اس کی زندگی کے حالات تمہاری زندگی میں آئیں گے، تم بھی دوست جیسے ہی بن جاؤ گے. اور اگر غلط دوست ہے، بد عمل دوست ہے، بد دین دوست ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا صرف دنیا بٹورنا، دنیا جمع کرنا، دنیا میں عیش و آرام اڑانا، من مانی زندگی گزارنا، اگر ایسا دوست ہے تو اس کے اثرات تمہاری زندگی پہ پڑیں گے. تم ایسے آدمی سے دوستی مت لگاؤ. اسی چیز کو قرآن کریم کی ان آیات میں بیان کیا ہوا ہے. اصل انسان کا دوست اللہ ذوالجلال ہے، کہ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف راستہ دکھاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کی ذات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یا اللہ کی ذات کے ساتھ کئی سارے خدا تسلیم کرتے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کی دوستی طاغوت کے ساتھ ہے. اور الطاغوت ہوا الشیطان، طاغوت سے مراد شیطان ہے، ان کی دوستی شیطان کے ساتھ ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات،
وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتا ہے، وہ ان کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، وہ ان کو قرآن و سنت سے نکال کر بدعات کا راستہ دکھاتا ہے، وہ ان کو قرآن و سنت سے نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی نافرمانی کا راستہ دکھاتا ہے، وہ ان کو قرآن و سنت سے نکال کر اولیاء کاملین اور علماء ربانیین کے راستے سے گمراہ کر رہا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ فرقہ، یہ پارٹی، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ تو جہنمی ہیں، یہی لوگ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب غلط دوستی گانٹھی گئی تو قیامت میں جب حساب و کتاب لگے گا، قیامت میں جب زندگی کے معاملات کو دیکھا جائے گا کہ کس کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اس وقت انسان، یہ ظالم انسان، یہ غلط رویہ پر چلنے والا آدمی، یہ غلط نظریات کو اپنانے والا آدمی، یہ غلط نظریات والوں کے ساتھ دوستی رکھنے والا آدمی اور نرم رویہ رکھنے والا آدمی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ اس دن اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور یہ کہے گا ہائے افسوس، کاش میں نے رسول اللہ، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنایا ہوتا، کاش میں نے صحابہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے علماء کاملین اور اولیاء کاملین کا راستہ اختیار کیا ہوتا، آج مجھے ذلت کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مجھے کیا ہو گیا، میں نے فلانے کو دوست کیوں بنایا، مجھے کیا مجبوری پڑی تھی فلانے سے دوستی گانٹھنے کی، وہ تو خود گمراہ تھا اور اس کے کردار نے، اس کے عمل نے اور اس کی زندگی نے مجھے بھی گمراہی میں ڈال دیا۔ آگے آتا ہے، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ ہم سب کے لیے مسئلہ ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ آنے والی آیت کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے میرے رب، میں نے اپنی امت کو قرآن خون کی ندی میں بہہ کر دیا تھا، میں نے اپنی امت کو قرآن حمزہ کو شہید کروا کے دیا تھا، میں نے اپنی امت کو قرآن طرح طرح کے مظالم میں صحابہ کو پیش کر کے قرآن ان کے ہاتھوں میں دیا تھا، لیکن یا ربی، اے میرے پروردگار، انہوں نے قرآن مجید کو طاق نشیان پہ رکھا ہوا تھا، غلافوں پہ غلاف چڑھائے تھے، لیکن قرآن کو کھولنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کی۔ ان کا اتنا کمزور ایمان، یہ اتنے ضعیف الایمان، اتنے ضعیف الاعتقاد لوگ تھے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ہاتھ میں لینے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ یا ربی ان قومی، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کریم کو، وہ قرآن اٹھا کر لاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے قرآن اٹھا کر لاؤ، انہوں نے اس قرآن کو جو آسمان کی بلندیوں سے آیا تھا، ہاں آسمان کی بلندیوں سے، یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب، میرا خاندان اس پر قربان ہو، میرا عیال اس پر قربان ہو، میری دنیا اس پر قربان ہو، اس قرآن کو
اس قرآن کو فرمایا، اس قرآن کو میری امت نے پسے پشت ڈال دیا تھا، اور یہ امت اس قابل نہیں ہے کہ اس کی نجات آج ہو جائے، ان کی پکڑ ہو جائے۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سویڈن میں قرآن جلایا گیا، میں مانتا ہوں وہ کافر ہے، میں مانتا ہوں ان کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں، میں مانتا ہوں ان کو قرآن سے کوئی رشتہ نہیں۔ مسلمانوں، تمہارے جسم پر جو تک نہیں رینگی، تم نے سویڈن میں قرآن کو جلایا، یہ خبر سنی، اور تم نے کتنے قرآن مجید گھر میں تلاوت کیے، کتنا پڑھا؟ تم نے آپ نے کتنے لاڈنوں کو مدرسے میں، درسگاہ میں، مکتب میں بھیجا؟ تم تو پھر اسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ تمہارے دل کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی اثر نہیں آیا، تمہاری جبین پر شکن تک نہیں پڑی۔ من از بیگانگی ہرگز ننالم، من از بیگانگی ہرگز ننالم، کہ بامن کہ بامن ناچ کر آشنا کر۔ تم سویڈن کو روتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میں کیا کہوں، اپنے آپ کو رو۔ ہم لوگوں نے قرآن کی کتنی قدردانی کی ہے، ہم لوگوں کے گھروں میں کتنے قرآن پڑھنے والے پیدا ہو گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت الاستاذ علامہ الحافظ محمد چراغ نصیر القاسمی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ، ایک دفعہ کہیں ہائی کورٹ میں کسی نے رٹ دائر کی تھی اس زمانے میں کہ قرآن کی تعلیم پر پابندی عائد کر دی جائے۔ ہمارے حضرت نے یہ خبر سنی، وہ مدرسے کے صحن میں بیٹھ گئے، اور جمعہ کا دن ہے، صبح سے شام تک ہمیں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رکھا۔ فرمایا باطل کہہ رہا ہے قرآن پہ پابندی لگاؤ، مسلمان اپنے عمل سے ثابت کر کے دے دے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، اس کو پڑھنے والے ہمیشہ رہیں گے، اس کو سمجھنے والے ہمیشہ رہیں گے، اس کو گلے سے لگانے والے ہمیشہ رہیں گے، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، اس کو اپنی زبانوں پر جاری کرنے والے ہمیشہ رہیں گے۔ تف ہے تم لوگوں پر، تم نے اس کا کتنا اثر لیا؟ باطل تو کہہ ہی رہا ہے مدرسے برباد ہوں، تم خود لوگ اپنے مدرسوں کو برباد کرتے ہو۔ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ کس گوشے میں چھپا ہے؟ دل کے کس نہان خانے میں قرآن یہ ایمان چھپا ہوا ہے؟ فرمایا من از بیگانگی ہرگز نہ نالم، کہ بامن ناچے کرتا آشنا کرد، میں بیگانوں کے ظلم سے نہیں روتا ہوں، میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میرے نام لینے والوں نے کیا ہے۔ تمہاری نظریں گھڑیوں کی طرف آ گئی، مجھے ایک واقعہ سنانا تھا، اب نہیں سناؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔